السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے اعتکاف میں کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے، اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، چونکہ رمضان کے مہینے سے قرآن کریم کا ایک خاص تعلق ہے، اس لیے ایک روٹنگ بنائیں، اس روٹنگ کے تحت پہلی فرصت میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ اس کے بعد آرام کریں، آرام کرنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھیں۔ اشراق کی نماز پڑھ لینے کے بعد وقت ملے تو کچھ دیر پھر قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد ایک آدھ گھنٹے کے بعد چاشت کی نماز پڑھیں۔ یہ دونوں نماز کا طریقہ ہم نے اپنے چینل پہ کلپس کی شکل میں بنا دیا ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد آرام کریں، سو جائیں، اور ظہر کی نماز کے بعد تسبیحات پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ۔ تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، اس کو 100 مرتبہ پڑھیں، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، چاہے جو درود یاد ہو، جو نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی وہ ہو، یا اس کے علاوہ جو بھی درود ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی چھوٹا درود ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کو بھی 100 بار پڑھ لیجئے، اور 100 مرتبہ استغفار کا کلمہ پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ 3 تسبیحات ہے، 100 مرتبہ اس کو پڑھیں، اور وقت ملے تو حدیث کی اگر کوئی کتاب جانتے ہیں پڑھنا تو اردو وغیرہ میں اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد آپ رات میں زیادہ سے زیادہ نفل پڑھیں، 2 رکعت کر کے ہو، 4 رکعت کر کے ہو، نفل نماز پڑھیں، اور کچھ وقت توبہ کے لیے مختص کریں روزانہ۔ سابقہ زندگی کو ٹٹولیں کہ پیچھے ہماری زندگی میں کون سا ہم سے گناہ ہوا ہے، ان گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ سے اس کی طرف سے معافی مانگیں، اور اگر گناہ یاد نہ ہو رہا ہو تو یوں ہی اللہ سے کہیں، توبہ کریں، اللہ میری توبہ، اپنی زندگی میں جو گناہ میں نے کیا ہے اس کو معاف کر دیجیے۔ یہ اس گناہ کی طرف سے کریں جو یاد نہ ہو، اور جو گناہ آپ نے کیا ہے اگر وہ یاد ہے تو اس گناہ کا نام لے کے اللہ سے معافی مانگیں۔ اور اس کا بہتر وقت چاہیں تو عشاء نماز کے بعد، تراویح کے بعد، یا تہجد کے وقت میں، رات میں تہجد کا معمول بنائیں، تہجد پڑھیں، جب تک آپ اعتکاف میں ہیں، اس کے بعد بھی پڑھیں۔ تو اس طرح سے اعتکاف کو کامیاب کریں۔ اور کون سے کام نہیں کرنا چاہیے، تو دیکھیے، بلا ضرورت مسجد سے نہ نکلیں، بلا ضرورت دنیاوی بات میں مشغول نہ ہوں، خواہ مخواہ لوگوں سے باتیں گپ شپ نہ لگائیں۔ ہاں، ضرورت ہو تو ضرورت کے تحت آپ بات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح موبائل اعتکاف میں نہ لے جائیں۔ ہاں، اگر زیادہ ضرورت ہے تو پھر سائلنٹ میں رکھیں، اور اس کو ساتھ میں جب ضرورت پڑے تو بات کر لیا کریں، لیکن ضرورت پہ، زیادہ ضرورت نہ ہو تو بالکل نہ لے جائیں موبائل۔ اسی طرح مسجد کے تقدس کا خیال رکھیں، وہاں بیڑی، سگریٹ، تمباکو وغیرہ نہ کھائیں، نہ بیڑی پئیں، نہ سگریٹ پئیں۔ بعض لوگ مسجدوں میں کرتے ہیں یہ سب، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
اور باہر نکل کر بھی بیڑی سگریٹ وغیرہ نہ پئیں، اس لیے کہ تب اعتکاف ہی ختم ہو جائے گا، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آپ پورے مہینہ کھانا چھوڑ سکتے ہیں، پانی چھوڑ سکتے ہیں، اور گھر بار چھوڑ کر مسجد میں آئے ہیں، گھر چھوڑ سکتے ہیں آپ، تو کیا یہ بیڑی سگریٹ وغیرہ نہیں چھوڑ سکتے؟ بالکل چھوڑ سکتے ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو اسی طرح کسی کی غیبت نہ کریں اعتکاف میں، اور ہر وہ کام جو غلط ہے ان چیزوں سے بچیں۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں بیوی سے کوئی کام نہیں لینا چاہیے، تو نہیں، اگر ضرورت ہے تو آپ اس سے بھی کچھ کام لے سکتے ہیں، ہے نا۔ البتہ اعتکاف میں ہیں، گھر گئے کسی کام کے لیے، رات کا وقت ہے، کسی کام مطلب کھانے کے لیے یا اور کوئی کام کے لیے، اور ہم بستری کر لیے، بیوی سے قربت ہو گئی، تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی لیے ان چیزوں سے بچیں، اعتکاف کو باقی رکھیں، اس کو توڑیں نہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اعتکاف کی قدر کرنے والا بنائے، آمین۔